السلام علیکم دوستوں، ناول شیڈاگ مصنف مظہر کلیم ایم اے ایپیسوڈ 12۔ عمران اس وقت آپریشن روم میں موجود تھا۔ وہ خفیہ راستہ استعمال کر کے دانش منزل میں پہنچا تھا تاکہ اگر صفدر اور کیپٹن شکیل دانش منزل کے سامنے کی طرف موجود ہوں تو وہ اسے دانش منزل میں جاتا نہ دیکھ سکے۔ ہاں اب بتاؤ بلیک زیرو کہ مادام شیری کیسے یہاں سے نکل گئی؟ عمران نے سامنے بیٹھے ہوئے بلیک زیرو سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ میں کیا بتاؤں عمران صاحب، میری سمجھ میں تو خود نہیں آ رہا۔ آپ کے حکم کے مطابق میں نے اسے کرسی پر راڈ سے جکڑ دیا تھا اور وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ میں مطمئن تھا، پھر اچانک کافی دیر بعد مجھے خیال آیا میں جا کر دیکھوں کہ وہ مادام شیری ہوش میں بھی آئی ہے یا نہیں۔ چنانچہ میں بلیک روم میں گیا اور وہاں وہ موجود نہ تھی۔ میں وہ کھلا گیا۔ پھر میں نے ساری دانش منزل کی چیکنگ کی لیکن مادام شیری کہیں موجود نہ تھی۔ البتہ اسے چیکنگ کے دوران پتہ چلا کہ بیرونی گیٹ کی چھوٹی کھڑکی اندر سے کھولی گئی ہے۔ اس سے تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ وہ کسی طرح امراڈ سے نکلی اور پھر اسی وقت وہ یہاں سے نکل کر باہر گئی اور پھر پھاٹک کی کھڑکی کھول کر باہر نکل گئی۔ میرا خیال ہے کہ یہ کام اس نے خود بھی کیا ہے جب میں ملکہ کمرے میں نماز پڑھ رہا تھا، بلیک زیرو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تمہیں اس کی کوئی آہٹ محسوس نہیں ہوئی؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، ایک تو شاید اس لیے کہ میں نماز میں مشغول تھا اور دوسرا شاید اس لیے کہ اس کے پیروں میں جوتے نہیں تھے، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ ویسے اب ایک بات نوٹ کر لو اور آئندہ اس کا خاص طور پر خیال رکھنا کہ تم چاہے کچن میں جاؤ یا نماز پڑھنے، آٹومیٹک سسٹم باقاعدگی سے آن کر دیا کرو۔ اگر آٹومیٹک سسٹم آن ہوتا تو وہ اس طرح یہاں سے نہ نکل سکتی، عمران نے کہا۔ بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسپیشل روم میں جا رہا ہوں تاکہ مادام شیری کی بتائی ہوئی سیکشن اور مین ہیڈ کوارٹر کی فریکوینسی کی لوکیشن چیک کر سکوں۔ تم جولیا سے کہہ کر سارے ممبرز کو اس کار کے ذریعے مادام شیری کی تلاش کرو، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر تیز سے قدم اٹھاتا وہ ایک دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کمرے میں پہنچ کر اس نے الماری سے ایک مخصوص انداز میں بنا ہوا نقشہ نکالا اور اسے میز پر پھیلا کر اس نے ایک جدید کیلکولیٹر کو اٹھایا، پھر سادہ کاغذوں کا ایک پیڈ قلم سے لے کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے حساب کتاب کرنا شروع کر دیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسلسل محنت کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا۔ ایک دائرے کے اندر پاجان کے قریب ایک جزیرہ ساڈان تھا جبکہ دوسرے دائرے میں پاجان کا ایک بڑا شہر زلیگ تھا۔ تو شیڈاگ سیکشن ساڈان میں اور مین ہیڈ کوارٹر زلیگ میں ہے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور پھر کرسی سے اٹھ کر اس نے نقشہ طے کیا، اسے واپس الماری میں رکھا اور کیلکولیٹر اور پیڈ وغیرہ بھی ساتھ ہی رکھ کر وہ واپس آپریشن روم میں پہنچ گیا۔ عمران صاحب، اس کار کو ٹریس کر لیا گیا ہے۔ وہ کاشان کالونی کی کوٹھی نمبر 6 کے سامنے ایک بلاک میں موجود ہے لیکن کوٹھی خالی پڑی ہوئی ہے، بلیک زیرو نے عمران سے کہا۔ وہاں کی تلاشی لی گئی؟ عمران نے پوچھا۔ ابھی سفدر کی کال آئی تھی، میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ وہ کوٹھی کی مکمل تلاشی لے اور خاص طور پر تہہ خانے وغیرہ چیک کر لے، بلیک زیرو نے کہا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ ٹرانسمیٹر اٹھا کر اس نے اپنے سامنے رکھا اور اس پر وہ فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی جو مادام شیری نے مین ہیڈ کوارٹر کی بتائی تھی۔ مادام شیری کالنگ سپر چیف باس، عمران نے فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد مادام شیری کی آواز اور لہجے میں کال سنتے ہوئے کہا۔ یس ہیڈ کوارٹر اٹینڈنگ یو۔ چند دن بعد ایک مشینی سی آواز سنائی دی۔ سپر چیف سے بات کراؤ، اٹ از موسٹ ایمرجنسی، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ سیکشن ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کرو، اوور اینڈ آل، مشینی آواز نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے وہ چند لمحے خاموش بیٹھا تھا، پھر اس نے ٹرانسمیٹر دوبارہ آن کیا۔ ہیلو پرنس آف فرام پاکشیا کالنگ ٹو چیف باس آف شیڈاگ، عمران نے اس بار اپنے اصل لہجے میں کال دیتے ہوئے کہا۔ تو سامنے بیٹھا ہوا بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے کہ کیا وہ آپ کا واقف ہے؟ بلیک زیرو سے نہ رہا گیا تو وہ بول پڑا، حالانکہ عام طور پر وہ کال کے دوران بولنے سے گریز کرتا تھا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور مسلسل کال دینے میں مصروف تھا۔ کون؟ پرنس آف دھم؟ اچانک ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی لیکن لہجہ ایسا نہ تھا، لیکن یہ آواز سنتے ہی عمران بے اختیار چونک پڑا۔ وہی پرنس آف ڈان جس نے چیف آف شیڈاگ لارسن کی اس کی گرل فرینڈ مارتھیا سے شادی کی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او یہ تم ہو پرنس آف ڈام؟ او میں لارسن بول رہا ہوں، تمہیں کیسی یہ فریکوینسی معلوم ہوئی؟ اور اس بار دوسری طرف سے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ پہلے تو مبارکباد قبول کرو کہ اب تم ایک بین الاقوامی تنظیم کے چیف بن چکے ہو، اور یہ اور بات ہے کہ یہ جرائم پیشہ تنظیم ہے اور میرے ذاتی نقطہ نظر سے کسی سیکرٹ ایجنٹ کا مجرموں کو تنظیم کا باس بننا ترقی کے معکوس ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس لیے تو مبارکباد دے رہا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا بہرحال تم چیف تو بن ہی گئے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
میں نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ میں کیا بن گیا اور کیا نہیں. میں نے پوچھا تھا کہ تمہیں میری اس فریکوینسی کا علم کیسے ہوا. دوسری طرف سے وسیلے لہجے میں کہا گیا. ارے یہ روب اپنی تنظیم کے آدمیوں پر ڈالنا. مجھ پر روب جمانے کی کوشش کی تو مارسیا ریورس گیئر بھی لگا سکتی ہے. عمران نے کہا. مارسیا 4 سال پہلے وفات پا گئی ہے. لارجنٹ نے اس بار کا نرم لہجے میں کہا. اوہ تو وہ پہلے ہی گیئر لگا چکی ہے. ویری سیڈ. بہرحال کیونکہ تم نے نرم لہجے میں بات کی اس لیے سن لو کہ تمہاری تنظیم شیڈاگ کے ایشیا سیکشن کی مادام چیری اپنے ساتھیوں سمیت پاکیشیا سے ایٹمی اسلحہ چوری کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پاکیشیا سیکرٹ سروس کے خلاف پہلے ہی مل گئی تھی. اس لیے اصل اسلحہ کی جگہ نقلی اسلحہ اسٹور میں رکھ دیا گیا. مادام شیری یہ نقلی اسلحہ حاصل کر کے چلی گئی، لیکن اس نے وہاں بے پناہ قتل و غارت کی اور پاکیشیا کے کئی جوان ہلاک کر دیے. اور یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا مادام شیری کو کیا پوری شیڈاگ کو بھگتنا پڑے گی. لیکن اس سے پہلے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس اس بارے میں کوئی اقدام کرتی، مادام شیری واپس پاکیشیا آئی. اس نے پاکیشیا سیکرٹ سروس اور اس کے ہیڈ کوارٹر کے خلاف کام شروع کر دیا. پاکیشیا سیکرٹ سروس نے اس کے خلاف کام کیا اور اس کے پورے گروپ کا خاتمہ کر دیا. مادام شیری فرار ہو چکی ہے اور اگر وہ پاکیشیا میں ہے تب بھی اور اگر پاکیشیا سے باہر ہے تب بھی اسے بہرحال ہلاک کر دیا جائے گا، کیونکہ پاکیشیا کے فوجیوں کی ہلاکت میں وہ ملوث ہے. تمہاری یہ فریکوینسی میں نے اپنے ذرائع سے حاصل کی ہے، کیونکہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کا چیف پوری شیڈاگ تنظیم کا مکمل خاتمہ چاہتا ہے. اس لیے میں نے اس سے درخواست کی ہے کہ میں لارجر سے بات کرتا ہوں. اس کے جواب کے بعد آپ جو فیصلہ کریں. چنانچہ یہ کال اس لیے میں نے تمہیں کی. اگر تم ایسی چیز یہ وعدہ کرو کہ آئندہ شیڈاگ پاکیشیا کے خلاف کسی مشن پر کام نہیں کرتے تو پھر شیڈاگ کے مکمل خاتمے سے ہاتھ روکا جا سکتا ہے. عمران نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا. تمہاری فریکوینسی کیا ہے؟ دوسری طرف سے لارجر نے پوچھا. تمہاری تنظیم تو انتہائی جدید ترین سائنسی آلات اور ہتھیار استعمال کرتی ہے کہ تمہارے ہیڈ کوارٹر میں ایسی کوئی مشین نہیں ہے جو میں بتا سکتا ہوں کہ اس کی فریکوینسی. میں کس فریکوینسی سے بات کر رہا ہوں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. مجھے اعتراف ہے کہ یہاں موجود جتنی بھی مشینری ہے وہ اس فریکوینسی کا سراغ نہیں لگا سکی جس سے تم کال کرتے ہو. لارجنٹ نے کہا. اسی بات سے تو تم سمجھ سکتے ہو کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کیا ہے اور کیا کر سکتی ہے. عمران نے کہا. مجھے کس سروس سے مت ڈراؤ پرنس. میں صرف تمہارے ساتھ بھی دوستی کی وجہ سے بات کر رہا ہوں، ورنہ میں اور میری تنظیم چاہے دو پوری دنیا کی سیکرٹ سروسز کو ہلاک کر دے. بہرحال میں اپنے ایشیا سیکشن سے بات کرتا ہوں، اس کے بعد میں کوئی فیصلہ کروں گا. تو مجھے 15 منٹ دو بعد نکال کرنا. اوور اینڈ آل. اس بار دوسری طرف سے وسیلے لہجے میں کہا گیا تو عمران نے مسکراتے ہوئے ٹرانسلیٹر آف کر دیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ایسا وعدہ کرے گا؟ بلیک زیرو نے کہا. دیکھو ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. بہرحال نہیں کرے گا تو اپنا نقصان کرے گا اور کرے گا تو میرا نقصان کرے گا. عمران نے کہا تو بلیک زیرو چونک پڑا. آپ کے نقصان اس کے نقصان کی بات تو سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن یہ آپ کا نقصان کیا ہوگا؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. ظاہر ہے شیڈاگ کا مشن تو نہیں بنے گا اور مشن نہیں بنے گا تو پیسے نہیں ملیں گے. عمران نے کہا تو بلیک زیرو اختیار کھڑکھڑا کر ہنس پڑا. پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی. عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا. X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا. جولیا بول رہی ہوں. باس صفدر کی کال آئی ہے. اس نے بتایا ہے کہ اس نے اس کوٹھی اور اس میں موجود کار کی انتہائی تفصیل سے تلاشی لی ہے، لیکن وہاں سے کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی. جولیا نے مودبانہ لہجے میں کہا. وہ مادام شیری وہاں سے یقیناً کسی ٹیکسی میں گئی ہوگی اور ضروری نہیں کہ ٹیکسی اسے کوٹھی کے گیٹ پر ہی مل گئی ہو، اس لیے اس سے کہو کہ ارد گرد کے سارے علاقے کو ٹریس کرنے کی کوشش کرے. عمران نے سرد لہجے میں کہا. یس سر، میں نے پہلے ہی اسے یہ بات کہی ہے اور اس نے بتایا کہ وہ اس پوائنٹ پر کام کر رہا ہے. جولیا نے جواب دیا. باقی ممبرس کو بھی کہہ دو کہ وہ بھی اس مادام شیری کو ٹریس کریں. عمران نے کہا. اس کے ساتھ ہی اس نے اس کے قد و قامت کی تفصیل بتا دی. یس سر. دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے بغیر کچھ کہے ریسیور رکھا اور ٹرانسمیٹر چونکہ پہلے ہی مین ہیڈ کوارٹر کی فریکوینسی ایڈجسٹ کر دی، اس لیے اسے دوبارہ فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت نہ تھی. ہیلو پرنس آف دھام فرام پاکیشیا کالنگ. عمران نے بار بار کال دیتے کہا. یس لارجنٹ اٹینڈنگ یو. چند دموں بعد دوسری طرف سے لارجنٹ کی آواز سنائی دی. کیا فیصلہ کیا ہے تم نے لارجنٹ؟ عمران نے پوچھا. میں نے ایشیا سیکشن سے رپورٹ لی ہے. تمہارے پاکیشیا سیکرٹ سروس نے شیڈاگ کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے، اس کے اہم ایجنٹوں کو ہلاک کیا، اس کی انتہائی قیمتی مشینری قبضے میں لے لی. اس لیے پاکیشیا سیکرٹ سروس اس کے ہیڈ کوارٹر کی تباہی تو اس کا مقدر بن چکی ہے اور آئندہ کے سلسلے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ میں اپنے کام صرف کسی ملک کی خوشنودی کے لیے نہیں چھوڑ سکتا. البتہ میں نے ایشیا سیکشن کو یہ حکم دیا کہ وہ تمہیں ہلاک نہیں کرے گا. لارجنٹ نے کہا. تو تم نے شیڈاگ کی مکمل تباہی کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اوکے. میں نے تو سوچا تھا کہ شاید تم عقل استعمال کرو گے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب کسی پر برا وقت آ جائے تو اس کی عقل کام نہیں کرتی. اور جہاں تک میرے بارے میں تمہارے حکم دینے کا سوال ہے کہ میرا براہ راست کوئی تعلق پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ہے ہی نہیں،
لیکن پاکستان سیکرٹ سروس کو جب بھی ضرورت ہوتی ہے وہ میری خدمات حاصل کر لیتی ہے، اس لیے اگر پاکستان سیکرٹ سروس نے شی ڈاگ کے خلاف میری خدمات حاصل کی تو پھر تم میرے ہاتھوں بچ نہیں سکو گی اور نہ تمہاری تنظیم، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنے ایشیا سیکشن کو میرے متعلق دیا ہوا حکم واپس لے لو، اور یہ بھی بتا دو کہ مجھے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ تمہارا ایشیا سیکشن باچان کے قریب ایک جزیرہ ساڈان میں اور تمہارا یہ مین ہیڈ کوارٹر کارمن کے شہر زلیگ میں ہے۔ عمران نے جواب دیا، مجھے تسلیم ہے پرنس کہ تم ضرورت سے زیادہ باتونی ہو، لیکن صرف لوکیشن معلوم ہونے سے ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ تمہیں ابھی معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کس قدر منظم تنظیم ہے۔ شی ڈاگ چاہے تو تمہارے ملک پاکستان کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا سکتی ہے، اس لیے جو بھی تم سے ہو سکتا ہے کر لو، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ٹرانسلیٹر آف کر دیا۔ اس جیسے احمق نہ جانے کیسے اتنی بڑی تنظیم کے چیز بن جاتے ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، ایسے لوگ صرف حکم دینا جانتے ہیں، انہیں فیلڈ کی مشکلات کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ بہرحال اب کیا پروگرام ہے آپ کا؟ بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا، پروگرام کیا ہونا ہے، پہلے تو اس کے مادام شیری کے بارے میں سوچو، اس کے بعد ان کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں سوچیں گے۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر لا دیا، وہ ڈائری دو جس میں فارن ایجنٹس کے فون نمبر اور نام درج ہے۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سارے ہلاتے ہوئے میز کی طرح سے ایک ڈائری نکالی اور عمران کی طرف بڑھا دی۔ عمران نے ڈائری کھولی اور اس کے صفحے پلٹنے شروع کر دیے، پھر ایک صفحے کو وہ غور سے دیکھتا رہا، اس کے ساتھ ہی اس نے ڈائری بند کی، اسے میز پر رکھ کر فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ وکٹوریہ خلاف رابطہ قائم ہوتے ایک نسوانی آواز سنائی دی، مسٹر چانگ سے بات کرنی ہے، میں پاکستان سے بول رہا ہوں۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ کا نام دوسری طرف سے کہا گیا، بے نام، عمران نے جواب دیا۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران بے اختیار خاموش ہو گیا کیونکہ بے نام کا لفظ مقامی زبان میں بولا تھا، اس لیے کسی لڑکی کا واقعی کوئی نام ہوگا۔ بلیک زیرو بھی مسکرا دیا۔ ہیلو، چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، اسپیشل فون پر پاکستان بات کرو۔ عمران نے اس بار مخصوص لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد پاس پڑے اسپیشل فون کی گھنٹی باز اٹھی۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا، جیسے عمران نے ایکسو کے مخصوص لہجے میں کہا، چانگ بول رہا ہوں، یس حکم فرمائیے۔ دوسری طرف سے انتہائی مدبانہ لہجے میں کہا گیا، باچان کے قریب ایک جزیرہ ساڈان ہے، وہاں ایک بین الاقوامی مجرم تنظیم شی ڈاگ کا ایشیائی ہیڈ کوارٹر ہے، کیا تم اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، شی ڈاگ کا نام تو سنا ہے سر، لیکن مزید تفصیلات کا علم نہیں ہے، البتہ ساڈان جزیرہ ہے، وہاں شاید بہت سی تنظیموں کے آفس ہوں گے۔ چانگ نے مدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اس شی ڈاگ کے ایشیائی ہیڈ کوارٹر کے بارے میں جس قدر جلد ممکن ہو سکے تمام تفصیلات معلوم کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مجھے وہاں ٹیم بھیجنی پڑے۔ شی ڈاگ نے پاکستان میں ایک واردات کرنے کی کوشش کیا، گو اس سے یہ کوشش تو ناکام گئی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ دوبارہ ایسی کوئی حرکت کرے اس کا خاتمہ کیا جانا ضروری ہے۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، یس سر، میں ابھی سے کام شروع کر دیتا ہوں، زیادہ سے زیادہ 2 روز میں تفصیلات حاصل کر لوں گا۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھا اور ایک بار پھر ڈائری اٹھا کر اس کے صفحات کی وار گردانی شروع کر دی، پھر اس کی نظریں ایک صفحے پر جم گئی، اس نے ڈائری بند کر کے اسے دوبارہ میز پر رکھا، ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا، تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ زیلف کارپوریشن، رابطہ قائم ہوتی ہے کہ نسوانی آواز سنائی دی، زیلف سے بات کراؤ، میں پاکستان سے بول رہا ہوں، SS1۔ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، ہولڈ ڈاؤن کرے، دوسری طرف سے کہا گیا، یس زیلف بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ مدبانہ تھا، اسپیشل فون پر بات کرو، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر تھوڑی دیر بعد اسپیشل فون کی گھنٹی باز اٹھی۔ عمران نے ریسیور اٹھا لیا، X2۔ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، زیلف بول رہا ہوں، دوسری طرف سے زیلف کی مدبانہ آواز سنائی دی، کارمن کے شہر زیلگ میں ایک مجرم تنظیم شی ڈاگ کا ہیڈ کوارٹر ہے، کیا تم اس بارے میں جانتے ہو؟ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، نو سر، صرف شی ڈاگ کا نام سنا ہوا ہے کہ یہ بین الاقوامی تنظیم ہے اور ایٹمی اسلحے کو ڈیل کرتی ہے، زیلف نے مدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اس کے چیف کا نام لارجنٹ ہے، لارجنٹ کے بارے میں تمہیں کچھ معلوم ہے؟ عمران نے پوچھا۔ لارجنٹ، یس سر، وہ اب لارڈ لارجنٹ کہلاتا ہے، لیکن وہ تو کارمن دارالحکومت میں رہتا ہے اور پورے کاربن میں لارجنٹ نام کے 5 اسٹار ہوٹل پھیلے ہوئے ہیں جن کا وہ مالک ہے۔ یہ پہلے کاربن کی سیکرٹ سروس میں کام کرتا تھا، پھر اس نے سروس چھوڑ دیا اور کریمیا چلا گیا، پھر کافی طویل عرصے بعد اس کی واپسی ہوئی، یہ لارڈ لارجنٹ بن چکا تھا، اس کے پاس بے پناہ دولت تھی، اس نے لارڈ لارجنٹ ہوٹل بنایا، پھر یہ سلسلہ پھیلتا چلا گیا۔ زیلف نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، گڈ، یہی لارجنٹ شی ڈاگ کا چیف ہے، بہرحال اس نے ہیڈ کوارٹر اور شی ڈاگ پر کام کر رہا ہے، جس قدر تفصیلات بھی معلوم ہو سکے وہ معلوم کر کے مجھے رپورٹ دو۔ اس نے واردات کرنے کی کوشش کی، اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دوسری کوشش کرے اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یس سر، میں ابھی کام شروع کر دیتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ 3 روز کے اندر ہی میں اس سلسلے میں تفصیلات معلوم کر لوں گا، زیلف نے جواب دیا اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ یہ مادام شیری کہاں غائب ہو گئے جو ابھی تک اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں آئی؟ عمران نے
کہا، ظاہر ہے اب تک کام ہو گیا ہوگا، اس کے آدمی ختم ہو چکیں گے، اب تو دوسرے آدمیوں کے انتظار میں ہوگی یا پھر فوری طور پر ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہی ہوگی۔ بلیک ویڈو نے کہا، ہاں اس کا بھی امکان ہے۔ ٹھیک ہے، تم جولیا سے کہہ دو کہ ممبرز کی ڈیوٹی ایئرپورٹ پر لگوا دے اور اس کے ساتھ ہی باچان سے جو لوگ پاکیشیا آئیں ان کی نگرانی کا بھی حکم دے دو۔ اگر کوئی خاص رپورٹ ملے تو مجھے رانا ہاؤس اطلاع دے دینا، میں وہاں پر موجود مشینری پر تفصیلی کام کرنا چاہتا ہوں۔ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ بلیک ویڈو نے اس بات میں سار ہلا دیا اور عمران نے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا جہاں سے خفیہ راستہ باہر نکلتا تھا۔ وہ اب مین گیٹ سے بھی باہر جا سکتا تھا، لیکن چونکہ اس کی کار اس خفیہ راستے کے قریب موجود تھی، اس لیے اس بار بھی اس نے یہی راستہ استعمال کیا تھا۔ مادام شیری عمران کے فلیٹ کے سامنے سے ہوتی دوسری طرف ایک ریستوران میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے جوس کا گلاس موجود تھا، لیکن اس کی نظریں عمران کے فلیٹ پر جمی ہوئی تھی۔ چیف نے اسے جس پارٹی کا پتہ بتایا تھا، مادام شیری نے اس سے رابطہ کیا تھا، پھر اس پارٹی سے اسے کوٹھی، اسلحہ اور کار مل گئی تھی۔ اس کے علاوہ چیف نے اسے کال کر کے یہ بتا دیا تھا کہ عمران نے اس کی بتائی ہوئی فریکوینسی پر سپر چیف سے رابطہ کیا اور اسے دھمکیاں دی۔ سپر چیف اس کا پرانا واقف ہے، چنانچہ سپر چیف نے اس کے بارے میں رپورٹ طلب کی اور جب چیف نے اسے تفصیلی رپورٹ دی تو سپر چیف نے پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنے کے لیے کر کے لانے کی صورت میں ترجیح دی۔ البتہ سپر چیف نے چیف کو حکم دیا تھا کہ عمران کو اشد ضرورت کے علاوہ ہلاک نہ کیا جائے، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد چیف نے اسے دوبارہ کال کیا اور کہا گیا کہ سپر چیف نے پاکیشیا سیکرٹ سروس سے پہلے اسے عمران کے خاتمے کا حکم دیا، کیونکہ اس نے نہ صرف پوری تنظیم کے خاتمے کی دھمکیاں دی ہیں بلکہ چیف کو بھی دھمکی دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی چیف نے اسے عمران کی رہائش گاہ کا پتہ بھی بتا دیا تھا۔ چنانچہ وہ تیار ہو کر اپنی نئی رہائش گاہ سے نکلی اور یہاں پہنچ گیا۔ وہ کافی دیر سے یہاں بیٹھی اس فلیٹ کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ دراصل یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ عمران فلیٹ پر موجود ہے یا نہیں، لیکن اسے وہاں بیٹھے ہوئے کافی دیر گزر گئی تھی، لیکن ابھی تک کوئی آدمی، کوئی کلیو اسے مل نہ سکا تھا۔ نہ کوئی باہر سے آیا اور نہ کوئی اندر گیا، اس لیے اس نے آخر کار یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود فلیٹ پر جائے اور اگر عمران وہاں موجود ہو تو اسے ہلاک کرتے اور اگر موجود نہ ہو تو اسے فلیٹ کی تلاشی بھی لے۔ ہو سکتا ہے کہ فلیٹ سے اسے پاکیشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں کوئی کلیو مل جائے، پھر وہ وہیں جائے۔ جب عمران وہاں پہنچی تو اسے ہلاک کر دے۔ چنانچہ یہ سب فیصلہ کرتے ہوئے اٹھی اور کاؤنٹر پر جا کر اس نے بل پے کیا اور ریستوران سے نکل کر وہ پیدل چلتی ہوئی سڑک کراس کر کے فلیٹ کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اس کے جسم پر جیکٹ اور جینس تھی۔ جیکٹ میں اس نے بے ہوش کر دینے والی گیس کا پسٹل اور دوسرا ضروری اسلحہ بھر رکھا تھا۔ فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھ کر وہ اوپر پہنچی تو دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازے میں کی ہول تلاش کرنے کی کوشش کی تاکہ اس کی ہول کے ذریعے وہ بے ہوش کر دینے والی گیس اندر فائر کر دے، لیکن وہاں نہ کوئی کی ہول تھا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی دوسرا سوراخ۔ اس نے دروازے کو دبایا لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ کون ہے؟ اندر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ لہجہ خاصا سخت تھا، لیکن بہرحال ان کی ضرورت نہ تھی۔ کیا علی عمران صاحب یہاں آ رہے ہیں؟ مادام شیری نے اونچی آواز میں کہا۔ جی ہاں، وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ اندر سے بغیر آواز دروازہ کھولے جواب دیا گیا۔ آپ کون ہیں؟ مادام شیری نے پوچھا۔ میں ان کا باورچی ہوں، اندر سے جواب دیا گیا۔ اوکے، پھر خط لے لیں اور انہیں دے دیجیے گا، مادام شیری نے کہا۔ تو اسے دروازے کی چوٹ ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے جیب سے وہی پسٹل نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا، ہاتھ میں اس نے اپنی اور ہاتھ کو اپنی پشت کی طرف کر لیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے سلمان کھڑا نظر آیا۔ مادام شیری نے بجلی کی تیز سے ہاتھ آگے کیا اور گیس پسٹل کا ٹریگر دبا دیا۔ پسٹل کی نال سے نکلنے والی گیس کی پھوار سیدھی اس نوجوان کی ناک سے ٹکرائی اور دوسرے لمحے وہ لہراتا ہوا نیچے گر گیا۔ مادام شیری مسلسل ٹریگر دباتی چلی گئی، پھر وہ تیزی سے مڑی، سیڑھیاں اتر کر نیچے سڑک پر آ گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر سڑک کراس کرتے اس طرف کو بڑھ گئی جدھر اس کی کار تھی۔ اسے اچانک خیال آ گیا تھا کہ تلاشی لینے کی خصوصی مشین تو وہ کار میں ہی بھول آئی تھی۔ یہ ایک جدید ساخت کا گائیکر تھا جو کسی بھی قسم کے آلے کی نشاندہی کر سکتا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ جب تک وہ یہ گائیکر واپس لائے گی تب تک موجود بے ہوش کر دینے والے گیس کے ساتھ بھی ختم ہو جائیں گے۔ ویسے اس آدمی یا فلیٹ میں موجود کسی بھی دوسرے آدمی کی پریشانی نہ تھی، کیونکہ یہ گیس اس قدر زود اثر تھی کہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں کسی بھی جاندار کو بے ہوش کر سکتی تھی۔ کار کے قریب پہنچ کر اس نے کار کا دروازہ چابی سے کھولا، پھر اندر بیٹھ کر اس نے ڈیش بورڈ کھول کر اس میں موجود ایک باکس باہر کھینچ لیا۔ باکس کھول کر اس نے اس میں موجود ریموٹ کنٹرول جیسا آلہ نکال کر جیکٹ کی جیب میں ڈالا۔ باکس واپس ڈیش بورڈ پر رکھ کر
اس نے ڈیش بورڈ ہٹا دیا، پھر اس نے کار کا دروازہ لاک کیا اور اطمینان بھرے انداز میں دوبارہ فلیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ سڑک کراس کر کے وہ فلیٹ کے قریب پہنچی، پھر سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر پہنچ گئی۔ دروازہ کھلتا گیا اور نوجوان جس نے اپنے آپ کو عمران کا باورچی بتایا تھا دروازے کے قریب ہی فرش پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ مادام شیری اندر داخل ہوئی، اس نے جھک کر اس نوجوان کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹ کر پیچھے کیا، پھر دروازہ بند کر کے اس نے اسے لاک کر دیا تاکہ اچانک کوئی اندر نہ آ جائے، اور پھر وہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پورے فلیٹ میں گھوم چکی تھی، لیکن یہ عام سا فلیٹ تھا۔ وہ بیڈ روم، ایک کچن، ایک ڈریسنگ روم اور ایک سٹنگ روم پر مشتمل ایک عام سا فلیٹ کا فرنیچر بھی عام سے تھا، لیکن پورے گھر کے بہرحال سے یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہاں کوئی عورت نہیں رہتی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ عورتیں جہاں رہتی ہیں وہاں بہرحال ان کی موجودگی کا کوئی نہ کوئی ثبوت مل جاتا ہے، لیکن یہاں کسی وارڈروب میں نہ ہی عورتوں کے لباس تھے، نہ ہی میک اپ وغیرہ کا سامان تھا۔ اس نے جیکٹ کی جیب سے گائکا نکالا، پھر اسے آن کر دیا، لیکن ایک بار پھر فلیٹ میں گھوم لینے کے باوجود گائکر کو کوئی اشارہ نہ دیا۔ اس نے منہ بناتے ہوئے گائکر آف کر دی، اسے واپسی جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ یہ کس قسم کی رہائش گاہ ہے؟ شاید عمران کو غریب آدمی ہے کہ نہ یہاں کوئی ٹھاٹ باٹ ہے اور نہ ہی کوئی سسٹم۔ مادام شیری نے راہداری میں بے ہوش پڑے ہوئے اس باورچی کی طرف بڑھتے ہوئے بڑبڑا کر کہا، اب اسے کون بتاتا کہ چونکہ فلیٹ میں موجود خصوصی سسٹم کی آن تھا، سے گائکر اسے چیک نہ کر سکتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر باورچی کو گھسیٹا، پھر اسے اسی طرح گھسیٹتی سٹنگ روم میں لے آئی۔ اس نے اسے کھینچ کر ایک جھٹکے سے کرسی پر ڈالا، پھر اس سٹنگ روم سے باہر نکل گئی۔ اس نے کمرے میں رسیاں دیکھی تھی، اس نے وہاں سے رسی کا ایک جال اٹھایا، پھر واپس آ کر اس نے باورچی کو کرسی کے ساتھ رسی سے اچھی طرح جکڑ دیا۔ وہ اسے ہوش میں لا کر اس سے عمران کے بارے میں پوچھ گچھ کرنا چاہتی تھی۔ جب اس نے اسے باندھ دیا تو اس نے جیکٹ کی جیب سے ایک لمبی گردن والی شیشی نکالی، ڈھکن اٹھا کر اس نے اس کا دہانہ باورچی کی ناک سے لگا دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے شیشی ہٹائی، اس کا ڈھکن بند کے اس جیب میں ڈال کر سامنے بڑی کرسی پر اطمینان سے بیٹھ گئی۔ البتہ اس نے جیب سے مشین پسٹل نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ چند لمحوں بعد اس باورچی کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمایاں ہوئے، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھول دی۔ پھر پوری طرح ہوش آنے میں اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی۔ رسی میں جکڑے ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسائی رہ گیا، لیکن اس کی نظریں سامنے بیٹھی مادام شیری پر جمی ہوئی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ مادام شیری نے سخت لہجے میں کہا۔ میرا نام سلمان ہے، تم شاید کسی گیس سے مجھے بے ہوش کر رہی ہو۔ سلمان نے کہا تو مادام شیری بھی اختیار چونک پڑی۔ ہاں، لیکن تم نے یہ بات کیوں پوچھی؟ کیا یہاں گیس بے ہوش نہیں کیا جا سکتا تھا؟ مادام شیری نے خیال کے تحت کہا تو سلمان بھی اختیار آنکھ پڑا۔ یہ بات میں نے اس لیے پوچھا کہ تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تمہارے حسن کو دیکھ کر تو میں ویسے بے ہوش ہو رہا تھا، میرے لیے یہی کافی تھا۔ یہ جو خوبصورت لڑکی میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ اس فلیٹ پر اتنی خوبصورت لڑکی بھی آ سکتی ہے۔ سلمان نے جواب دیا تو مادام شیری بھی اختیار آنکھ پڑی۔ اب مجھے یقین آ گیا کہ تم باقی عمران کے ملازم ہو، وہ بھی اس طرح کی باتیں کر کے دوسروں کو بیوقوف بناتا ہے۔ کہاں ہے عمران؟ مادام شیری نے کہا۔ کیا میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ کیا تم حسین نہیں ہو؟ سلمان نے منہ بناتے ہوئے تم میری بات کا پہلے جواب دو، اور یہ سہولت میں جس قدر حسین ہوں اسی قدر شفاق اور بے رحم بھی ہوں۔ تم نے مجھ سے آئے بائشائیں کی کہ تمہارے جسم کا ایک رشا ادھیڑ دوں گی۔ مادام شیری نے گراتے ہوئے کہا۔ اس لہجے میں بات کرتے ہوئے تم اور زیادہ حسین لگتی ہو۔ بہرحال صاحب فلیٹ میں موجود نہیں، اور ان کی عادت ہے کہ وہ کبھی بتا کر نہیں جاتے، نہ ہی ان کی واپسی کا کوئی پتہ ہوتا ہے۔ آ جائے تو ابھی آ جائے، نہ آئے تو کئی ہفتے فلیٹ کا رخ ہی نہ کرے، سلمان نے جواب دیا۔ بکواس بات کرو، سیدھی طرح بتاؤ کہاں ہے؟ عمران اس عمارت میں ہی رہتا ہے، مادام شیری نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا تم صاحب سے بھی مل چکی ہو؟ سلمان نے اس کی بات کا جواب دینے کے لیے الٹا سوال کر دیا۔ ہاں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ مادام شیری نے چونک کر پوچھا۔ پھر تم خود ہی فیصلہ کر سکتے ہو کہ میں سب سے زیادہ خوبصورت جوان اور بڑی ہوں، اس کے باوجود تم صاحب کے بارے میں ہی پوچھ رہی ہو۔ سلمان نے جواب دیا۔ اوہ پھول، تم میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے؟ سنو، آخری بار کہہ رہی ہوں کہ صحیح جواب دو، مادام شیری نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور اس باورچی میں اس انداز سے بات کرتے ہوئے بے اختیار غصے میں آ گیا۔ اس شخص بندہ ہونے کی وجہ سے اس طرح بات نہیں کر رہا تھا جیسے وہ کسی پارک میں بیٹھے رومانوی گفتگو کر رہا۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ صاحب نہ بتا کر جاتے ہیں، نہ واپسی کو بتاتا ہے۔ وہ ہمارا گھر آدمی ہے، نہ جانے کہاں گھومتے رہتے ہیں۔ سلمان نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا تو مادام شیری نے بے اختیار ہاتھ بیچ لیے۔ تم نے اپنا تعارف نہیں کرایا، اچانک سلمان نے کہا تو مادام شیری بے اختیار چونک پڑی۔ میرا نام مادام شیری اور مادام شیری، اور سنو، جب عمران آئے تو اسے بتا دینا کہ مادام شیری آئی تھی، اور اب وہ میرے ہاتھوں بچ نہ سکے گا۔ مادام شیری نے ایک بار اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں بتا دوں گا، لیکن تم بیٹھو، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے ابھی تک
تمہاری کوئی فطرت ہی نہیں تھی، سلمان نے غراتے ہوئے کہا۔ تو مادام شیری کا بازو بجلی کی تیز سے گھوما اور چٹاخ کی زوردار آواز سے کمرہ گونج اٹھا۔ سلمان کے سر پر اس قدر زوردار تھپڑ پڑا تھا کہ اس کا منہ گھوم گیا تھا۔ اب اگر مزید بکواس کی تو گولی اتار دوں گی تمہاری کھوپڑی میں سمجھے۔ مادام شیری نے چلچلے لفظ نکالے لیکن سلمان نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے چہرے پر اخلاق سے غصے تاثرات ابھر آئے۔ میں جیسے جیسے لوگ آتے گئے انہیں ٹھکانے لگاتے جائیں گے۔ پہلے تو بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہے تھے، ایک ہی جوڑ سے دکھاتی تمہیں، مادام شیری نے کہا۔ میں تو ریہرسل کر رہا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ مجھے تھپڑ کھانے میں پڑیں گے۔ سلمان نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ ریہرسل کس بات کی ریہرسل؟ مادام شیری نے چونک کر پوچھا۔ مطلب یہ بھی لڑکیوں سے اسی طرح باتیں کرتے ہیں اور لڑکیاں ان کے سامنے بچے جیسی حرکتیں کرتی ہیں۔ میں سوچا تھا کہ میں بھی آپ کی ایسی باتیں کروں لیکن آپ تو الٹا برا مان گیا، آپ نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ سلمان نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر اب احترام حسینیت تھی۔ تم باقی احمق آدمی ہو، اس لیے میں تمہیں رسیوں سے آزاد نہیں کر سکتی۔ کیونکہ تمہارے بقول وہ عمران یہاں کہیں روز تک نہیں آیا، تم ویسے ہی بھوک پیاس سے ایڑیاں پکڑ ڈگر کر مار جاؤ گے۔ مادام شیری نے اس بار نرم لہجے میں کہا اور اس واقعی اس احمق باورچی پر رحم مارا تھا لیکن وہ اسے ہوش میں رکھ کر تو آزاد نہ کر سکتی تھی۔ سلمان کے منہ اس میں پھر ایک پٹا سلمان کی کندھے پر ایک پٹاخہ سا لگا۔ سلمان کے منہ سے ایک چیخ سی نکلی اور ساتھ اس کی گردن ڈھلک گئی اور جسم ڈھیلا پڑ گیا۔